السلام علیکم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلوات اور خوب سلام بھیجو۔ سورۃ الاحزاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، اپنی دوا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دوا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھ اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر تشریف لانے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔